میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں، الحمدللہ اس وقت میں چیتا کیمپ کی سرزمین پر آیا ہوں۔ میرے ساتھ میں سید اسماعیل بھائی الحمدللہ میرے بھائی موجود ہے، اور میرے بھتیجے محمد فرحان قادری موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت میں چیتا کیمپ کی سرزمین پر ایک سنی قبرستان میں موجود ہوں۔ الحمدللہ قبرستان کی حاضری کو آنا یہ مستحب عمل ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ ہر جمعہ کے دن یا ہر شب جمعہ یا ہر پیر شریف کے دن یا جب کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ قبرستان کی حاضری کو ضرور آیا کریں۔ کہ اس طرح آنے سے کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، کیوں؟ کیونکہ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرو۔ یعنی ہم اور آپ اگر قبرستان کی حاضری کو آئیں گے تو اس سے ہمارے دل میں انشاءاللہ تعالی موت کی یاد تازہ ہوگی کہ ایک دن ہمیں دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور یقیناً موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک قبرستان کا گیٹ تھا، میں نے اس میں دیکھا تھا، باہر لکھا ہوا تھا، بہت پیاری لائن تھی لیکن عبرت والی تھی، کیا آپ کو اندر نہیں آنا؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن سب کو اندر آنا ہے، کوئی چاہے رنگ میں گورا ہو یا کالا ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، کوئی کسی بھی حسب نسب والا ہو، کوئی چاہے کہیں پر بھی رہتا ہو، لیکن یاد رہے اگر ایک شخص جھوپڑ پٹی میں بھی رہتا ہو، ایک بنگلے میں فلیٹ میں رہتا ہو، اگر کوئی شخص امیر زادہ ہو، ایک غریب ہو، اگر کوئی بچہ ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، چاہے خواتین ہو، کوئی بھی ہو، کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہر ایک کو ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قبرستان آئے تو عبرت حاصل کرے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قبرستان آنے کے بعد کس طرح آپ کو سلام کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ قبرستان میں داخل ہوئے تو اس طرح دعا کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ قبرستان کی حاضری کو آتے تو اس طرح سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری بخشش فرمائے، وانتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، اور ہم تمہارے بعد میں آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہو، تو جب بھی قبرستان آئے تو اس طرح سلام کریں۔ آپ اگر گیٹ کے پاس سے بھی گزرے تو اس طرح سلام ضرور کریں۔ اب آئیے میں آپ کو آگے لے چلوں، قبرستان میں آئے تو جب میت کو قبر میں اتارے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنا ہے؟ یہ دعا بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ جب قبرستان میں آپ آئیں گے اور آپ کسی جنازے کے ساتھ میں آپ قبر میں میت کو اتار رہے ہیں تو اس طرح آپ کو کہنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، 3 مرتبہ آپ کہیں۔ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، جب آپ نے قبر میں مردے کو دفن کر دیا، اب آپ دیکھیں لوگ مٹی ڈالتے ہیں، تو اب مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ تو یہ دعا بھی یہاں لکھی ہوئی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ منہا خلقناکم، اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، ومنہا نعیدکم، اور ہم نے تمہیں اسی مٹی میں ملا دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ جس کی مٹی جہاں کی ہے وہ وہی دفن ہوگا، اور قیامت کے دن وہ اٹھایا بھی جائے گا۔
یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کو انتقال کیے ہوئے 100 سال ہو گئے 200 سال ہوئے تو وہ بچ جائے گا، نہیں، بلکہ قیامت کا دن آئے گا تو آپ جیسا جانتے کہ ہر قبر سے مردہ اٹھایا جائے گا، پھر جب حساب و کتاب ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید کروں گا کہ آپ اس میسیج کو خوب عام کریں گے اور اس سے لوگوں میں پھیلائیں گے، اور آپ جب قبرستان آئیں گے تو اس سنت پر ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو غنیۃ الطالبین میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اس حدیث پاک کو آپ نقل فرماتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدھ کو یعنی ویڈنسڈے کو بعد نماز مغرب جو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، بدھ کے دن جو بندہ 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد نفل ادا کرے اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی سورہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، 5 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور 5 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، اور نماز سے فارغ ہو کر 15 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ پڑھے، اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کے تمام حقوق ادا کر دیے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر میری بہنیں بھی عمل کریں، میرے بھائی بھی عمل کریں، یہ آپ کو بدھ کے دن عمل کرنا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی والدین کی شان میں کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اگر آپ نے یہ نماز نفل ادا کیا اس ترتیب کے ساتھ جو بتایا گیا اور پھر استغفار پڑھا، درود پڑھا، دعا کیا، تو انشاءاللہ تعالی والدین کے تمام حقوق آپ نے ادا کر لیے، اس طرح آپ ان بندوں میں لکھے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں۔ علامہ عینی نے شرح بخاری میں ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے دعا کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله العظمۃ فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، هو الملک رب السماوات ورب الارض
ورب العالمین وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ، اس دعا کو بھی اگر آپ پڑھ کر اپنے والدین کے لیے جہاں بھی آپ ہو، اگر آپ قبرستان جا سکتے، جو میرے بھائی ہیں مرد حضرات، تو وہ قبرستان جا کر اس دعا کو پڑھیں، اور اگر قبرستان نہیں جا سکتے، اتنا وقت نہیں یا دور ہے، تو آپ اپنے گھر پر ہی رہ کر اگر یہ دعا پڑھیں گے، اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا، اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے آپ اپنے تاثرات، اپنے فیڈ بیک یعنی آپ کمنٹس باکس میں ضرور دیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ تک جو ہماری ویڈیوز پہنچتی ہے تو اس سے آپ کو کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔